عہد عہد کرنا ظلم سہنا، عہد عہد کرنا ظلم سہنا، بلال کا ہے کمال کا ہے، عہد عہد کرنا ظلم سہنا، بلال کا ہے کمال کا ہے، جو چاند سورج چمک رہے ہیں، جو جگمگاتے ہیں یہ ستارے، جو چاند سورج چمک رہے ہیں، جو جگمگاتے ہیں یہ ستارے، جو چاند سورج چمک رہے ہیں، جو جگمگاتے ہیں یہ ستارے، یہ سب اجالا ہے، فقط حلیمہ جمال کا ہے، کمال کا ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب پر کرم فرمایا اور جمعے کے نام پر اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ یوں تو اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں اور اس کی نعمتیں ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہم پر برستی رہتی ہیں، لیکن خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے کچھ ایسے مقامات دیے ہیں، کچھ ایسے دن دیے ہیں، کچھ ایسے مہینے، کچھ ایسے ساعت اور گھڑیاں دی ہیں کہ اگر ان مہینوں کی، ان دنوں کی، ان گھڑیوں کی اور ان لمحے کی ہم قدر کر لیں جیسا کہ اس کے قدر کرنے کا حق ہے، اس سے بہت ساری خیر سے ہم مستفیض ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے جو اب آنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ 2 مہینہ پہلے سے لوگوں کو رمضان کے لیے تیار کرنا شروع کر دیتے، اور جب بالکل قریب آ جاتا تھا تو جمع کر کے عام طور پر خطبہ دیتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ وہ آنے والا ہے، ایک بڑی عظمت والا مہینہ آنے والا ہے۔ اس میں کون آنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اے ایمان والوں تم پر رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا ہے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا تھا۔ لیکن پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پورا رمضان نہیں تھا، پورا رمضان اس امت کو ملا ہے، اس امت کی خصوصیت ہے۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روزے کی اہمیت لوگوں کو معلوم ہو جاتی اور لوگوں کا صحیح حقیقت میں اس کی فضیلت معلوم ہو جاتے تو میری امت اس بات کی تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی رہے، پورا سال رمضان ہی رہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ ہر عمل کے بدلے میں اجر ہے، ہر عمل کے بدلے میں اجر و ثواب ہے، نیکیاں ہیں، لیکن روزہ کا بدلہ میں خود ہوں۔ روزہ ایک ایسا پوشیدہ عمل ہے کہ جس کے اندر روزہ رکھنے پر صرف اللہ کی خوشنودی، اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق ہی اس کو آمادہ کر سکتی ہے، کیونکہ ایک پوشیدہ امر ہے۔ گرمی کی شدت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے،
چاہے تو وہ لوگوں سے چھپ کر کے پانی بھی پی سکتا ہے، لیکن ایک ایمان والا جانتا ہے کہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک پوشیدہ عمل ہے۔ دو عمل اللہ کے بہت پسند ہیں، ایک تو رمضان کا روزہ اور دوسرے جنابت کا غسل۔ یہ دونوں پوشیدہ امر ہیں، سوائے اللہ کے اس پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کو بہت بےحد پسند ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، وہی اب رمضان المبارک، اب بچوں کچھ ہی انجام باقی رہ گئے ہیں جو ہمارے درمیان آنے والے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ جس اہتمام سے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کے لیے اپنے صحابہ کرام کو تیار کرتے تھے، ہم بھی گویا کہ صرف صحابہ کو ہی کو حکم نہیں تھا، بلکہ یہ قیامت تک آنے والی امت کو یہ سبق تھا کہ دیکھو روزے کا اہتمام کرو، اس کے ایک گھڑی بھی ضائع نہ ہو جائے، اس کا ایک گھڑی بھی، ایک لمحہ بھی بے فکری میں نہ گزر جائے، کیونکہ رمضان کا ایک ایک گھڑی بڑا ہی قیمتی ہے، اس میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کہو تو 70 بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب، اس میں 1 روپیہ صدقہ کرو تو 70 روپیہ صدقہ کرنے کے ثواب، ایک فرض کی ادائیگی کرو 70 فرض کی ادائیگی کے ثواب، ایک نفل پڑھو 1 فرض کی ادائیگی کے برابر اس کے ثواب۔ لیکن آج ہمارے درمیان اس کی اہمیت نہیں ہونے کی وجہ سے ہم اس کو بار سمجھتے ہیں، اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور غیروں کی طرح بہت سارے سیدھے سادے بھولے والے مسلمان جو اپنے آپ کو کسی دینی امور سے نہیں لگائے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کے اندر دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ کو کیا ملے گا۔ یہ کفریہ کلمات میں سے ہے، یہ کفریہ کلمات میں سے ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے کلمات کو زبان سے ادا کیجیے۔ بہت سارے لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں، ارے روزہ تو ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جن کے گھروں میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے کہ 1 مہینے میں کچھ بچ جائے۔ حالانکہ مشاہدات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو نعمتیں رمضان میں میسر ہو جاتی ہے وہ غیر رمضان میں میسر نہیں ہوتی۔ جتنا خرچہ خوش دلی کے ساتھ آدمی رمضان کے مہینے میں کرتا ہے اتنا اور مہینوں میں اور ایام میں نہیں کر پاتا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں اور ہماری آنکھیں اس کی مشاہدہ کرتی ہیں کہ افطار کے وقت میں دیکھیں کیسے کیسے نعمتیں اللہ تعالیٰ دسترخوان کو سجواتا ہے، کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی غیر رمضان میں ہم اتنا اہتمام نہیں کر پاتے جتنا کہ رمضان میں ہم اہتمام کر دیتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ واویلا مچاتے ہیں کہ گرمی کا زمانہ ہے، بہت ہی شدت کا زمانہ ہے، ہم روزہ ہم سے نہیں ہو پاتا، ہمیں تو کام دھندا کرنے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، رمضان میں اپنے کاموں کو کم کر دو۔ وہ حضرات جن کے اندر میں ملازمین کھٹتے ہیں، نوکر کھٹتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اپنے نوکروں کے کام ہلکا کم کر دے، اس کا اجر اللہ اس کو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اور اپنے کاروبار کو ذرا کم کرے اور اس ساعت کو سمیٹے اپنے اندر، اس کے ایک ایک لمحات کی قدر کرے۔ اور بہت سارے بے حیا مسلمان تو ایسے بھی ہیں کہ جو رمضان کے مہینے میں بھی پان کھا کر کو ڈوبتے ہیں۔ یہ دین کا مذاق اڑانا ہے، یہ دین کا مذاق اڑانا ہے، اور عین حضر ہی کفر ہے، یعنی مذاق میں بھی دین کے کسی بات کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، کفر۔ آدمی اس سے توبہ کرے، ایسے الفاظ سے احتراز کرے، اس کو سعادت سمجھے۔ اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے، بہت بڑی نعمت دی ہے، اور آج یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہمارا دل نور ایمانی سے خالی ہے، ہم نے اس کے لیے محنت نہیں کی ہے۔ صحابہ کرام کو اس کی قدر تھی کیونکہ انہوں نے اس دین کے لیے اپنے ایک ایک لہو کے قطرے بہائے تھے، اپنے خون پسینے سے اس دین کو سینچا تھا، مشقتیں اٹھائی تھی، قربانیاں دی تھیں، ان کی اہمیت تھی۔
دین کا ایک جزو، ایک چھوٹی سی مستحبات بھی ان سے چھوٹ جاتی تھی، دل تڑپ اٹھتا تھا۔ صحابہ کی تو بات چھوڑے، تابعین، تبع تابعین تک یہ سلسلہ رہا ہے کہ اگر ایک وقت کی نماز میں تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تھی تو 3 دن تک سوگ مناتے تھے۔ اور یہاں آج تو پوری جماعت کی جماعت ہی فوت ہو جا رہی ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوا۔ ہم سب میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اور بہت سارے اس کا بہانہ کیا بناتے ہیں، احساس کمتری میں جو مبتلا ہے، ہم تو سنی مسلمان ہیں، سن کر کے مسلمان ہوئے۔ ارے سنی نہیں، سنی سننے کا نام نہیں ہے، بلکہ سنی وہ ہے جو سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ وہ تو سنی جو سن کر کے سن ہو گیا ہے، اس کے اوپر کچھ اثر ہی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم سن نہ ہو بلکہ ہم متحرک ہوں، دین کی ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی باتوں کے بارے میں ہم فکر مند ہوں کہ اس کے لیے اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، ہمارے بڑوں نے کیسی کیسی قربانیاں برداشت کی ہے۔ اس کے خاطر جیلوں میں ڈالے گئے، آگ کے انگاروں پر لٹائے گئے، پیروں میں رسیاں باندھ کر کے اور گلیوں میں گھسیٹا گیا ہے، اوباش لڑکوں کو ان کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ ان کو پتھرے مارے۔ طائف کا واقعہ مشہور ہے کہ ہمارے نبی کے ساتھ کیسا بدسلوکی کیا گیا۔ وہی دین آج ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھ رہا ہے، آج ہمارے زندگی سے نکلا چلا جا رہا ہے۔ خدا را ہم اس کی فکر کریں۔ انہیں میں سے ایک بہت بڑی سعادت کی چیز اللہ نے ہمیں رمضان المبارک دیا ہے، ہم اس کی قدر کریں، اس کے ایک ایک لمحات کی فکر کریں، وہ ضائع نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت دعا میں، اذکار میں، تلاوت میں اور ان دینی امور میں، دینی مجالس میں ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت گزرے۔ وقت تفریحی کے لیے لوگ چند حضرات بیٹھ کر کے ایک جگہ گفتگو کرتے ہیں کہ وقت گزر جائے گا، اور عام طور پر ایسے جب چند آدمی ایک جگہ بیٹھ کر کے ٹائم پاس کے لیے جب کوئی موضوع چھیڑتے ہیں تو اس میں کسی نہ کسی کی شروا شکایت آئی جاتی ہے، کسی کی غیبت ہو جاتی ہے اور کسی کی مزاج کے خلاف بات ہو جاتی ہے، جس سے ہمارا روزہ بھی خراب ہوتا ہے۔ ایک موقع پر تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، گرچہ جمہور علماء کا یہ قول نہیں ہے۔ ایسا کب ہوا کہ 2 عورتیں روزہ رکھی ہوئی تھی مدینہ کے اندر، اور شام ہوتے ہوتے ان کی حالت بالکل خراب ہو گئی، مرنے کے قریب پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آدمی بھیجا کہ اس حالت میں کیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، انہوں نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، کیونکہ صبح سے تو اللہ کے رسول کچھ کھایا نہیں۔ آپ نے پیالہ پیش کیا کہ ان کو پیالہ دو اور طے کرواؤ، کہا کہ بھوک کی حالت میں، صبح سے بھوک کی حالت میں طے کہاں سے ہوگا؟ حلق کے اندر انگلی ڈال کر کے قے کی تازہ گوشت منہ سے نکلا، معلوم ہوا کہ وہ غیبت میں مبتلا تھی۔ غیبت، چغلی، کینہ، حسد، یہ دل کے امراض ہیں، یہ دل کی بیماریاں ہیں جس سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسے ہی نیکیوں کو بالکل صاف کر دیتی ہے جیسے کہ اس طرح بال کو صاف کر دیتا ہے۔ لہذا ان سب باتوں سے احتراز کریں۔ اگر کسی سے ہماری انبن ہو گئی ہے تو خدا را اس سے جا کر کے معافی تلافی کر کے صلح کرے۔ پہل کرنے والا ہی بڑا ہوتا ہے، جو صلہ رحمی کے اندر پہل کرتا ہے وہی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہاری عزت تو جو تمہیں بے عزت کرے تم اسے عزت دو، جو تمہیں گالیاں دے تم اس کے لیے دعائیں کرو، جو تم سے رشتہ ناتا توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو تم سے منہ پھیرے تم جھک کر کے اسے جھک کر کے سلام کرو۔ پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسے اوپر اٹھاتا ہے۔ اللہ کے خاطر اپنے آپ کو گراؤ تو صحیح، اللہ پھر دیکھو کیسے اٹھاتا ہے۔ اس لیے کہ عزت اور ذلت کا مالک تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی بات ہے۔ لہذا ہم سب بھی یہ رمضان المبارک کا جو مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہم اپنے آپ کو ٹٹولے،
ہمارے اندر کوئی خامیاں تو نہیں، ہمارے اندر کوئی خرابیاں تو نہیں، اگر ہے تو اللہ سے صلح صفات کریں، اگر کسی کے معاملات ہے تو ہم اس سے جا کر کے اپنے معاملات کو صاف کریں، درست کریں، اور پھر ہم متوجہ ہو کر کے رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ اس کا ایک بھی لمحہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے مبارک کے خلوص و برکات سے محفوظ فرمائے۔